بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان قیدی اور احدهما انی ارانی اعصر خمرا کہا ان میں سے ایک نے بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں شراب کو نچوڑتے ہوئے وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه اور کہا دوسرے نے بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی کو اٹھایا ہے جس سے پرندے کھا رہے نبئنا بتأویلہ برائے مہربانی آپ ہماری خواب کی تعبیر بتائیے انا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو نیکوکار میں سے یعنی نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی کہا یوسف علیہ السلام نے نہیں آتا ہے تمہارا ایسا کھانا جو تم کو دیا جاتا ہے مگر میں تم کو بتا دیتا ہوں اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آ جائے ذالکم مما علمنی ربی یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو علم عطا کیا انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون بے شک میں نے چھوڑا ایسے قوم کے دین کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون اور میں نے پیروی کی میرے باپ دادا کے دین پر یعنی ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر اور لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار یہ جیل کے میرے ساتھیوں کیا بہت سارے خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلا ہے زبردست ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان نہیں عبادت کرتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر مگر چند ایسے ناموں کی جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے نہیں اتاری اللہ نے اس پر کوئی دلیل ان الحکم الا للہ بے شک حکم تو اللہ کا چلتا ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں عبادت کی جائے مگر سوائے اس کے ذالک الدین القیم یہ سیدھا دین ہے ولکن اکثر الناس لا يعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان یہ میرے جیل کے ساتھیوں بہرحال تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور بہرحال دوسرا تو اس کو سلی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں تم دریافت کر رہے تھے جو طے ہو چکا ہے یہ ایک واقعہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے جیل میں ڈالنے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور داخل ہوئے ساتھ کے اندر دو نوجوان کون تھے ایک تو وہ تھا جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا جس کو ساقی کہتے ہیں ساقی اور شراب جو ہے جو بکتی ہے مارکیٹ میں اسی کو نہیں کہتے ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں چاہے وہ پانی ہو چاہے نیمبو کا شربت ہو تو بادشاہ کو وہ پانی پلاتا تھا اس کو ساقی کہتے ہیں دوسرا جو تھا وہ بادشاہ کا باورچی تھا بادشاہ کے کچھ وزیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بادشاہ کو جان سے مار دیا جائے تو انہوں نے بیش قیمت بہت ساری دولت ان دونوں لوگوں کے پاس لائے تو ساقی جو پلانے والا تھا اس نے انکار کیا کہ نہیں بادشاہ کو میں یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا اور دوسرا جو تھا باورچی اس نے وہ رقم لے لی تو کہا میں کھانے کے اندر زہر ڈال دوں اب یہ ساقی جو تھا پانی پلانے والا اس کو معلوم تھا کہ بادشاہ کے اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے کھانا جیسے ہی سامنے آیا تو اس نے کہا بادشاہ سلام اس کھانے کو نہ کھائیے ورنہ آپ جان سے چلے جائیں گے تو بادشاہ نے فوراً جو ہے جس نے کہا اور جس کے بارے میں کہا دونوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہا یہ تم جیل میں چلے جاؤ تمہارا معاملہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے تحقیق کی جائے گی اور تحقیق کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا یہ دو نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام جیسے جیل میں داخل ہوئے ایک نبی کی اولاد تھی تو ہمدردی لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ اور تسلی دینا بیماروں کی عیادت کرنا یہ ساری چیزیں انہوں نے شروع کر دی
جو جیل کا داروغہ تھا، جیل کو سنبھالنے والا، اس نے کہا میرے تو اختیار یہ ہے کہ میں آپ کو جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کو میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ آپ کے اخلاق اتنے بہترین ہیں. اور اس نے اجازت دی تھی کہ آپ جیل میں جہاں چاہے وہاں پر، جیسے جیل بڑی ہوتی ہے اس کے کمرے بڑے ہوتے ہیں، جا سکتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو تسلیم جب اس کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے خدا کو انہوں نے خدا بنا کر رکھا ہوا ہے. اور اسی وقت یہ دو نوجوان حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے ساتھ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک بات کہی کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ہم آپ سے محبت کرنے لگے. اب محبت جو ہے یہ حسن کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام سے کرنے لگے کہ بھائی اتنے خوبصورت آدمی ہیں، چلو ان سے دوستی کر. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے محبت مت کیجیے، کیونکہ میرے ابا جان نے مجھ سے محبت کر دی تو میرے بھائیوں نے اٹھا کر مجھے کیا ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا. اب کنویں سے نکالا گیا، زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے محبت کر دی اور میں جیل میں پہنچ گیا اور میرے والد صاحب سے میں جدا ہو گیا. محبت اگر آپ کو کرنا ہے تو اللہ رب العزت سے کیجیے. دنیا کے اندر جو ہم محبت کرتے ہیں اپنے اولاد سے، بیوی سے، یہ محبت وہ ہے جو کسی نہ کسی ضرورت سے منسلک ہوتی ہے، خواہشات سے تعلق رکھتی ہے. حقیقی جو محبت ہے جس کے اندر کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہ ہو، وہ اللہ سے کی جائے گی ہمیشہ، اللہ رب العزت سے. تو انہوں نے دو خواب دیکھے دونوں شخصوں. ایک نے خواب یہ دیکھا کہ وہ اپنے آقا کو، بادشاہ کو پانی پلا رہے ہیں، اور دوسرے نے خواب کیا دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا کر جا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو تسلیم نے ایک بہترین کام کیا جو ہم سب کو کرنا چاہیے. علامہ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے بارے میں لکھا ہے یوسف علیہ السلام اس واقعے کے اس نقطے پر کہ جب بھی موقع ایسا ملے کہ سامنے والا ایسا ہے کہ اس کے دل میں بات بیٹھ سکتی ہے، اب فوراً دین کی بات بتا کر اس کے دل میں بٹھا دے یا کوئی نصیحت کر دے، اس کو اچھا بنا دے، اچھا انسان بنا دے. یوسف علیہ السلام کے پاس ابھی پوچھنے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب نہیں دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو علامہ ادریس کاندربی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر معرف القرآن نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے نبی ہونے کی دلیل دی. ان کو کہا کہ تمہارے پاس تمہارے گھر سے جو روزانہ کھانا آتا ہے میں بتاتا ہوں کیا کھانا آئے گا. تو کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے گھر سے یہ کھانا ہے نا، اتنی مقدار میں رہنے یہ رہنا ہو رہے ہیں. اور پھر کہا یہ میں نے چیز کیسے بتلائی آپ کو، یہ اس لیے بتلائی کہ اللہ نے مجھے سکھایا، علم دیا، یعنی نبوت کا علم دیا، پیغمبر بنایا. تو سب سے پہلے اپنے پیغمبر ہونے پر یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے دلیل پیش کی. تو اس بات کو سنتے ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے. اور جب ایمان یوسف علیہ السلام کو تسلیم پر لائے کہ آپ نبی ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور مرنے کی بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے جس کے اندر سوال و جواب ہوں گا، حساب و کتاب ہوں گا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اس کا انکار کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کا دین جو ہے میں نے چھوڑا. اور میں نے کس کا دین اختیار کیا؟ میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے پیغمبر بنایا، اور انہوں نے ساری دنیا میں ایک اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر لوگوں کو جمع کیا. جب یہ بات کہی تو انہوں نے اللہ پر بھی ایمان لایا. تو اس لیے یہاں لکھا ہے مفسرین نے کہ جب بھی موقع ملے سامنے والا آدمی دین کی بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، چاہے اپنے اولاد ہو. اور عجیب بات لکھی ہے کہ انفرادی دعوت جیسے ہم کام پر جا رہے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے یا درس کے اندر شامل ہے، دوستوں سے بات چیت ہو رہی ہے اور اچانک ہم نے کوئی دین کی بات چھیڑ دی اور وہاں پر بات بتلا دی، تو اس کا بھی زیادہ اثر پڑتا ہے. اللہ الحمد کما صلی علی محمد کما